بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے سب سے پہلے تو انٹرنیشنل لابی کی بات کریں گے، خاص طور پر بھارت کی۔ بھارت میں اس وقت خوشیوں کا سماں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ عمران خان کے ہاتھ سے جانے والی ہے، اور انڈین لابی اس وقت پوری طرح سے ایکٹیو ہے پاکستان میں اور بے بہا پیسہ بہا رہی ہے۔ پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ مریم نواز اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کنفرم ہو چکی ہے، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، اور سب سے آخر میں ہم آپ کو عمران خان کے بارے میں بتائیں گے۔ سورسز سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کچھ فیصلے کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ملنے کے بعد بھی عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں، یا تو صدارتی نظام آئے گا، پورے کا پورا سسٹم چینج ہوگا، یا پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس کی بھی پوری ڈیٹیل دیں گے آپ کو۔ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہارون رشید نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا اور بڑے مضبوط ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے عمران خان کے خلاف لابی تیار کر لی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی طرح سے عمران خان کو حکومت سے ہٹانا ہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں ان کے معاملات نہیں چل سکتے اور پاکستان کے ساتھ جنگ تو لڑی نہیں جا سکتی، تو ان کو وہی حکمران چاہیے جن کو وہ خرید سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسامہ آپریشن والا ڈرامہ، امریکہ کی افغانستان میں جو ہار ہوئی ہے اس کا سہرا پوری طرح سے پاکستان نے اپنے سر لے لیا تھا، اور الٹا دہشت گرد ملک بھی پاکستان کہلایا جاتا تھا۔ پھر ایئر مارشل شاہد لطیف کا جو حالیہ بیان آیا ہے کہ زرداری نے مجھے کہا تھا کہ JF-17 تھنڈر طیاروں والا پروگرام روک دو تو میں تمہیں ایئر مارشل بنا دوں گا، یعنی امریکہ بھی ہمیں F-16 نہیں دے رہا، ہم اپنے طیارے بھی نہ بنائیں، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے بھارت کے آگے بیٹھ جائیں۔ ایسا زرداری کیوں چاہ رہا ہے؟ پھر نواز شریف کی تو بے شمار باتیں ہیں، ڈان لیکس بھی آپ کو یاد ہوں گی، فیٹف کے اس کے بیانات بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ بھارت کے حق میں بیانات آتے تھے، پاکستان کے خلاف بیانات آتے تھے۔ اجمل قصاب کو انہوں نے اپنا بندہ ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن دفتر خارجہ کو آرڈر دیا تھا کہ آپ نے کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لینا۔ پھر ابھی حال ہی میں انہوں نے بتایا کہ ٹوما ہاک میزائل کی ہم نے کاپی کی تھی۔ تو ملک دشمنی کی جو نواز شریف کی مثالیں ہیں اس پر تو ہم جتنی بھی ویڈیوز بنائیں کم ہیں۔ تو اس وقت عالمی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کی حکومت ہو۔ پھر بھارت کو دیکھ لیں، 2.5 سال پہلے پاکستان جہاں کھڑا تھا آج بھارت وہاں پر کھڑا ہے، پوری دنیا بھارت پر تھو تھو کر رہی ہے، بھارت کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، انتہا پسند کہہ رہی ہے، نفرت کر رہی ہے بھارت سے، اور بھارت سے باقاعدہ درخواست آئی ہے کہ آپ مودی جی پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، ہم کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آئے روز وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم آپ سے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ تو انڈین لابی اس وقت پوری طرح سے ایکٹیو ہے پاکستان میں، اور اربوں ڈالرز بہانے کو وہ تیار ہیں کہ صرف عمران خان کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے۔ PDM ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے، اور زرداری صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ PTI کے جو MNAs بکے تھے ان تک بھی زرداری نے اپروچ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت میرے ساتھ ہے، اور میں عمران خان کو اس مقام پر لے آؤں گا کہ وہ خود ہی تنگ آ کر چلا جائے گا، تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اب آپ سینٹ کی صورتحال دیکھیں، عمران خان کے پاس اس وقت 52 سیٹیں ہیں، اور باقی جو 11 جماعتیں ہیں جو PDM کا اتحاد ہے، وہ 11 جماعتیں مل کر ان کے پاس 47 سیٹیں ہیں، لیکن وہ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ عمران خان اکیلے کی ان سے زیادہ سیٹیں ہیں، لیکن وہ خفا ہے کیونکہ اصولی آدمی ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ استعفے تیار ہیں، ہم جلد ہی عمران خان کی حکومت گرانے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں، 10 بار تو وہ اس چیز کے لیے ڈیٹس دے چکے ہیں۔ یہ حکومت میں بھی عوام کو بیوقوف بناتے تھے، اپوزیشن میں بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بلاول زرداری بار بار یہ بات کرتا ہے کہ میں جب چاہوں عمران خان کی حکومت کو لات مار کر گرا دوں۔ نواز شریف کہتا ہے کہ میں علاج نہیں کراؤں گا، میں جیل میں ہی پڑا رہوں گا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اس سب کے باوجود اس ملک میں یو ٹرن عمران خان کو کہا جاتا ہے، یہ ہے ہمارے میڈیا کا کمال۔ وہ تو کل بھی یہی کہتا تھا کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، آج بھی یہی کہتا ہے کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تو اپنی ہی پارٹی کے 20 ارکان نکال دیے، آج تک آپ نے ایک شخص بھی نکالا؟ اور پھر آج میڈیا سوال کر رہا ہے کہ یہ PTI والے ہی ہمیشہ کیوں بکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ PTI والوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔
نون لیگ یا پیپلز پارٹی والے وہ ان چھوٹی چھوٹی رقوم کو کیا کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا آپ حال دیکھ لیں. الیکشن کمیشن کو نون لیگ گالیاں نکالتی رہی, پیپلز پارٹی گالیاں نکالتی رہی, مولانا فضل الرحمان گالیاں نکالتا رہا, انہوں نے بالکل بھی برا نہیں منایا. لیکن عمران خان کے خطاب کے بعد الیکشن کمیشن کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. عمران خان نے کیا غلط بات کی تھی؟ انہوں نے یہی کہا کہ آپ خفیہ الیکشنز کو سپریم کورٹ میں سپورٹ کیوں کر رہے تھے اور پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں کیوں پھینک دیا؟ آپ کیوں چاہتے تھے کہ الیکشنز خفیہ ہوں؟ پھر الیکشن کمیشن کا آپ نے رویہ بھی دیکھا کہ جب شہباز شریف آئے تو وہ کس ادب سے ان کے لیے کھڑے ہو گئے, پھر سابق سپیکر آئے کس ادب سے ان کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن جب عمران خان آئے تو وہ بیٹھے رہے, جب موجودہ سپیکر آئے تو وہ بیٹھے رہے. ڈسکا کے الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی تو وہاں آپ نے پوری پھرتیاں دکھائیں اور پورا الیکشن ہی ملتوی کر دیا. یہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اتنا جلدی ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے. کیا یہ مشکل کام ہے کہ آپ ایک چیز کا پتہ لگائیں کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا؟ آپ بتانا ہی نہیں چاہتے, آپ چھپانا چاہتے ہیں. اور پھر عمران خان کے خطاب کے بعد جو الیکشن کمیشن کا رد عمل آیا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں, یہ پی ڈی ایم بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہی تو جمہوریت کا حسن ہے, آپ نے دیکھا خفیہ الیکشن کا حسن آپ نے دیکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی ایوان میں ایک سیٹ پر جیت جاتے ہیں, اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے, اور اسی ایوان میں آپ دوسری سیٹ پر ہار جاتے ہیں, اس پر آپ کو اعتراض ہے. تو فواد چودھری نے وہی بات کی جو ہم کہتے ہیں کہ اسی بات کا تو رونا ہے. یا تو ان کے ضمیر انہیں ملامت کرتے تھے کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ دونوں سیٹوں میں عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالتے. آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے تھے کہ گیلانی کے لیے ووٹ خریدے گئے تھے, ایک دن پہلے ویڈیو بھی آئی, آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا؟ اور آج ایک ہی ایوان کی 2 سیٹوں پر 2 مختلف ریزلٹس ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بڑا صاف اور شفاف ہوا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہوں. آپ کا صرف یہی تو کام ہے, وہ بھی آپ نہیں کر سک رہے, تو یہ آپ کی نااہلی ہے. اور یہ دیکھیں ہم آپ کو ایک کلپ بتاتے ہیں. پولنگ ایجنٹ تھا تو ہمیں بتایا گیا, ہال میں آواز آئی کہ وزیر اعظم عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 1 لکھنے کی جگہ ٹک لگایا ہے. تو میں آپ کو یہ آفیشلی کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 2 ووٹ نکلے ہیں جس میں حفیظ شیخ کے نام کے آگے ٹک لگا ہے. تو جس وزیر اعظم کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا اس نے ملک خاک چلانا ہے. یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے غلط ووٹ ڈالا ہے تو اس کو گائیڈ کرنا کس کا کام تھا؟ آپ کا کام وہاں پر الیکشن کروانا ہے. آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے, اس کی صحیح گنتی کرنی ہے. بیلٹ پیپر آپ نے چھپوائے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے. آپ وہاں پر الیکشن کروا رہے ہیں یا ایگزامز لے رہے ہیں؟ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہی یہی تھے کہ لوگ غلط ووٹ ڈالیں, پی ٹی آئی کے ووٹ ضائع ہوں. آپ زرداری کو دوسرا بیلٹ پیپر دے سکتے تھے تو عمران خان کو کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ یہ آپ کا کام تھا کہ آپ گائیڈ کرتے کہ سر ایسے نہیں ڈالتے, ایسے ڈالنا ہے, اور ان کو دوسرا بیلٹ پیپر دے دیتے. یہ ایگزام تو نہیں تھا, الیکشن تھا کہ نہیں غلطی ہو گئی بس اب جاؤ. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم, یعنی آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, الیکٹ ہو کر نہیں آئے. تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا کام تھا؟ آپ کو تو پھر گھر چلے جانا چاہیے. اور غلط ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ہے, وہ ملک نہیں چلا سکتا. جو شخص آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وہ اعزازی چانسلر ہے, جہاں 250 لوگ تھے پوری دنیا سے, جرمنز تھے, یورپینز تھے, امریکنز تھے, لیکن انہوں نے عمران خان کو اعزازی طور پر بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنایا. دنیا اس کے لیکچر سنتی ہے, اس کی آواز میں دم ہے. آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہے, وہ نالائق ہے. مریم نواز جس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا, زبردستی اس کو ایڈمیشن دلوایا گیا, لیکن پھر بھی وہ وہاں سے کورس کمپلیٹ نہیں کر سکی, وہ عمران خان کو نالائق کہتی ہے. تو پھر لائق کون ہے جو پرچی سے پڑھ پڑھ کر باتیں کرتا ہے؟ اب آتے ہیں اگلی خبر پر کہ حکومت پاکستان نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ گیلانی کو اور مریم نواز کو نااہل کروانا ہے. گیلانی کو تو الیکشن کمیشن کو خود ہی نااہل کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ ویڈیوز میں یہ ثابت ہو چکا تھا اور ان کے بیٹے نے یہ تسلیم کر دیا کہ ہاں یہ میں ہی تھا. تو ابھی حکومت پاکستان نے الیکشن کمیشن کو درخواست بھیجی ہے کہ ابھی آپ گیلانی کو ڈکلیئر نہ کریں کہ وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں,
کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے، ان کو نااہل کر دیا جائے اور آپ ڈکلیئر کر چکے ہوں۔ دوسری بات مریم نواز کی، ایک مریم نواز کو اور ایک مودی کو عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ عمران خان کے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے کہ جو بھی عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا ہے۔ ایک مودی کو آپ دیکھ لیں، اس نے بھارت کو جس طرح سے تباہ کیا پاکستان کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسرا مریم نواز کو دیکھ لیں، اس نے جیسے نون لیگ کو تباہ کیا عمران خان کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، آج حکومت پاکستان نے بھی اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے کہ مریم نواز بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ زرداری کے پیسے سے یہ لوگ نہیں بکے، یہ نون لیگ کے ٹکٹوں پہ بکے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ بڑا فخر سے بتا رہی ہیں کہ نون لیگ کے ٹکٹوں کی کیا اہمیت ہے۔ وہ نون لیگ وہ جو ایک علاقائی پارٹی بن کر رہ گئی ہے، جس نے نہ سندھ سے کوئی سیٹ لی ہے، نہ بلوچستان سے لی ہے، نہ KPK سے لی ہے، نہ قومی اسمبلی سے لی ہے، صرف پنجاب میں ان کی 5 سیٹیں ہیں۔ لیکن یہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بول کر وہ پھنس جائیں گی، کیونکہ وہ یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ہاں ہم نے رشوت دی ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق رشوت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، آپ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کسی بھی چیز کی لالچ دے سکتے ہیں، کسی ٹھیکے کی لالچ، کسی وزارت کی لالچ، کسی ٹکٹ کی لالچ۔ تو آپ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے ان کو نون لیگ کے ٹکٹوں پہ خریدا ہے۔ تو اس بات پر تو مریم نواز کی نااہلی کنفرم ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر۔ عمران خان اس سسٹم سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے، ان کو روکا گیا۔ اب عمران خان چاہتے ہیں کہ یا تو نظام صحیح ہو جائے، یعنی صدارتی نظام ہو جس میں قانون سازیاں صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ پاکستان کو مفاد تب ہی دیں گے جب تم ان لوگوں کو کلین چٹ دو گے۔ تو سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں، یا تو یہ نظام بدلے یا پھر وہ اپوزیشن میں چلے جائیں، کیونکہ وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، اور صرف انہی سے نہیں وہ عوام سے بھی دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ کل کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چوروں کو پکڑنا خالی عمران خان کا کام نہیں ہے، یہ لوگ عمران خان کے پیسے چوری کر کر نہیں بھاگے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا پیسہ چوری کر کر کے باہر انہوں نے محلات خرید لیے ہیں، اور جب یہ نیب کو چکما دے کر نکلتے ہیں تو آپ ان پر پھول برساتے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشروں میں جن لوگوں کو شادیوں میں نہیں بلایا جاتا، میتوں میں نہیں بلایا جاتا، آپ ان کو VIP ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب جیسے فیٹف کا معاملہ ہے، اور ایسے اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کو پھنسایا ہے۔ عمران خان نکالنا چاہتا ہے تو یہ بلیک میل کرتے ہیں کہ تب نکالنے دیں گے جب ان چوروں کو کلین چٹ ملے گی۔ اور یہ ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عوام کی سپورٹ ہے ان کے ساتھ۔ اگر فرض کریں کہ آپ کے گھر پر قبضہ ہو گیا ہے اور میں قبضہ گروپ کو آپ کے گھر سے نکالنے کے لیے آتا ہوں اور آپ قبضہ گروپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ایسا کب تک چلے گا؟ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ جو سوالات اٹھاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں ان کو کور کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، کیونکہ ہمارا ایک مشن ہے جس میں پاکستان کی بہبود، پاکستان کی خوشحالی ہے، اور ہمارا ایک مقصد ہے کہ یہاں بچہ بچہ لا علم ہو، بچہ بچہ باشعور ہو۔ تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچاتے رہیں۔